نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة صدق اللہ العظیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے جو مصر کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ ان کے علاقے میں قحط پڑا تھا۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال جیل کاٹنے کے بعد وزیر خزانہ مقرر ہوئے تھے، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ اناج لینے کے لیے جا رہے تھے۔ تو پہلی دفعہ بھی ان کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ اور اناج دیا اور کہا کہ اپنے بھائی بنجامین کو بھی لے کر آنا تاکہ اس کا غلہ اناج بھی میں تمہیں دے دوں۔ اب یہ دوبارہ جو ہے وہ مصر کی طرف جا رہے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام سے جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا، لیکن یہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، کیونکہ انہوں نے تو بچپن میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ لا تدخلوا من باب واحد، کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ یہ حسین و جمیل تھے، قدابر تھے، تاکہ ان کو نظر بد نہ لگے۔ مصر کا شہر جو تھا اس کے 4 دروازے تھے، تو یہ مختلف دروازوں سے پھر مصر میں داخل ہوئے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے یہ بات بھی فرما دی کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، کہ میں اللہ کی تقدیر کو تم سے روک نہیں سکتا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر بد ہو سکتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر بد سے آپ پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی لیے جب بندہ کسی کی تعریف کرنا چاہے تو یہ کہتے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تاکہ اسے وہ نظر بد نہ لگے، نظر بد کا اثر جو ہے وہ نہ لگے۔ تو ایک تو یہ کہ نظر بد کے اثر کو ختم کرنے کے لیے سورہ قلم، سورۃ القلم کی آخری جو آیات ہیں وہ پڑھ لی جائیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے آخر سورت تک، اور اسی طرح آخری 2 صورتیں جو ہے وہ بھی نظر بد کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ایک مجرب نسخہ ہے، وظیفہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک ہمیں نظر بد سے محفوظ رکھیں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔